بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی پر حکومت نے جو ایک واضح پالیسی اعلان کیا، یعنی کہ دہشت گردوں پہ کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی اور ان لوگوں سے بات نہیں کی جائے گی جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے۔ بہت سارے تجزیہ نگار مختلف باتیں کر رہے ہیں کہ بلوچستان کا ایکچول جو مسئلے کا حل ہے وہ کس طرح سے نکالا جا سکتا ہے۔ آج اسی پر بات کرنے کے لیے ان فوکس ہیں نوابزادہ لشکری ریسانی صاحب، فارمر سینیٹر ہیں، ایک سیزن پولیٹیشین ہیں۔ بے حد شکریہ فار جوائننگ اس۔ ریسانی صاحب، آپ کے نزدیک یہ جو حکومت کی اس وقت پالیسی اناؤنسمنٹ ہے جس میں وہ یہی کہتے ہیں بات چیت کسی سے نہیں ہوگی، جو پاکستان کے آئین کو مانتا ہے اس کو سر پر بٹھائیں گے، لیکن دہشت گردوں سے اب بالکل رعایت نہیں ان کو دی جائے گی، آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہ سیاسی مسئلہ ہے اور دہشت گردی ایک بائی پروڈکٹ ہے، یا دہشت گردی ہی مین مسئلہ ہے بلوچستان کا، اور اسی سے نمٹنے کے لیے یہ بالکل درست پالیسی ہے جو اپنائی جا رہی ہے؟ دیکھیں محترمہ، اب مجھے پتہ نہیں یہ کس نے فرمایا کہ ہم جو آئین کو مانتے ہیں ہم ان سے بات کریں گے اور جو آئین کو نہیں مانتے ان سے بات نہیں کریں گے۔ مجھے پتہ نہیں یہ کس نے فرمایا، ذرا مجھے سمجھائیں کہ یہ صاحب کون تھے جنہوں نے آئین کا بات کیا، تاکہ پھر میں اسی طریقے سے ان کا بھی بات کا وضاحت کر سکوں۔ یہ تو کئی بار محسن نقوی صاحب کہہ چکے ہیں، وفاقی وزیر داخلہ، آج سینٹ میں بھی انہوں نے پالیسی بیان دیا ہے۔ اچھا، وہ جو بلوچستان کو تھانے دار سے کنٹرول کرتے ہیں وہ ہے محسن نقوی؟ جی، جو کہہ رہے تھے کہ ایس ایچ او سے سب کنٹرول ہو سکتا ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ان کا تو بڑا ویژن ہے، کیونکہ بلوچستان کو پھر تو ضرورت نہیں ہے اتنا اربوں روپیہ فنڈ دینا سیکیورٹی کے مد میں، کوئی ایس ایچ او بھیج دے ادھر سے، وہ معاملات کو ٹھیک کرے گا۔ اب میں آپ کو عرض کروں، یہ جو واقعہ 2-3 دن پہلے پیش آیا ہے، کیا بلوچستان کا مسئلہ اسی واقعے سے شروع ہوتا ہے یا 1948 سے؟ ایک تو محسن نقوی صاحب، اگر جان کا امان پاؤں تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کا جو مسئلہ ہے 1948 سے ہوتا ہے، ایک تو اس بات کو سمجھیں۔ دوسرا بات یہ ہے کہ 48 سے آج تک بلوچستان اور پاکستان پہ کئی آئین بنے ہیں اور آئینوں کو پامال کیا گیا ہے، بشمول 1973 کے آئین، اور وہ جو آئین کو پامال کرنے والے تھے ان سے بھی نمٹا جائے۔ اگر طریقہ کار فارمولا میاں شہباز شریف اور اس کے کابینہ کا ہے کہ آئین ہے تو جتنے آئین ٹوٹے اثر نو ایک حساب کتاب کیا جائے۔ دوسرا بات یہ ہے، میں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں ایک پرامن سیاسی آئینی پارلیمانی جدوجہد پہ یقین رکھتا ہوں، اور جس آئین کا محسن نقوی صاحب بات کر رہے ہیں اس آئین سے پہ بدقسمتی سے میرا بھی دستخط ہے، مگر پچھلے کئی سالوں سے کلیئرنس مجھے آئین نہیں دے رہا ہے، کلیئرنس وہ لوگ دے رہے ہیں جو بلوچستان کے ایشوز کو یہاں تک پہنچا چکے ہیں۔ اب میں ان سے یہ بات کرتا ہوں، یہ جو راتوں رات پارٹیاں بنتی ہیں، کیا یہ آئین اجازت دیتا ہے کہ وہ راتوں رات پارٹیاں بنتے ہیں؟ پھر اس پارٹی کو تقسیم کیا جاتا ہے مختلف پولیٹیکل پارٹی میں، ان کے جو پروردہ اور ان کے پسندیدہ اور آزمودہ لوگ ہیں ان کے پاس تقسیم کیا جاتا ہے جو غیر نمائندہ لوگ ہیں۔ میں اب یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے پاکستان کے ان تمام جو اہل قلم اور دانشور اور محسن نقوی ٹائپ کے جو لوگ ہیں جن سے ہمیں خطرہ ہے بات کرتے ہوئے، مگر ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کا بات کریں، یہ جعلی الیکشن کروانے کا جو مشکوک بات ہے، جو پہلے باپ بنایا اور باپ پارٹی کو بنانے کے بعد پھر ختم کرنے کے ساتھ ساتھ اسی باپ والوں کو مختلف پارٹیوں میں تقسیم کیا گیا، یہ بہت بڑا مشکوک عمل ہے، کیونکہ یہ وہ آزمودہ اسٹیبلشمنٹ کے باعتبار لوگ تھے جو تمام معاملات کو پہ پردہ ڈال کے اور آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، میں قطع کلامی کے لیے ٹھیک، میں قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب تک جتنی بھی بڑی بڑی پوزیشنز دی گئیں، جن میں انوار کاکڑ صاحب تھے، صادق سنجرانی صاحب تھے، ابھی سرفراز بگٹی صاحب سی ایم ہیں، اسی طرح سے جام کمال سی ایم رہ چکے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں that's not the true representation of the people of بلوچستان۔ اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، میں یہی بات کہہ رہا ہوں۔ آپ ان کو کہیں مثلاً
انوار اللہ کا حلقہ کون سا ہے, صادق سنجرانی کا کون سا حلقہ ہے. آپ اب میں کیا کروں, تمام اداروں کو اتنا آلودہ اور برباد کیا گیا ہے کہ جو ملک کے ادارے ان پہ ایک عام آدمی کے اعتماد بھی نہیں. تھانے سے لے کر جو محسن نقوی صاحب کا جو ایس ایچ او ہے, ان سے لے کر کسی بڑے ادارے جس پہ ہم فخر کرتے ہیں, سب آلودہ ہو گئے, ان پہ اعتماد. ہم کیسے ایک شفاف الیکشن کا ہم ریاست کو اور اس کے الیکشن کمیشن کو ہم کیسے چیلنج دیں کہ شفاف الیکشن کے نتیجے میں کون لوگ آ کے پارلیمنٹ میں نمائندگی کریں گے. اب یہ جو مشکوک ہے کہ راتوں رات پارٹی بنتا ہے اور پھر ایسے شخصیات کو ریاستی وسائل سے نوازا جاتا ہے تاکہ ان کے شخصیت ابھرے اور پھر ان کو لا کے الیکشن میں بٹھایا جاتا ہے. اب بات یہ ہے کہ اس طریقے سے نہیں ہے. بلوچستان کے سٹیک ہولڈرز یہاں کے عوام ہیں. کیا عوام کو اختیار دیا گیا ہے؟ کیا وہ ادارے جو اپنے آپ کو فلاسفر اور ارسطو سمجھتے ہیں, انہوں نے کبھی سوچا ہے کہ یہ معاملات کیوں اتنے بگڑتے جا رہے ہیں؟ لیکن انہوں نے نہیں سوچا. یہ پالیسی ہے, اس پالیسی کے تحت یہ سارے معاملات چل رہے ہیں اور بعض واقعات بہت ہی زیادہ مشکوک ہے. میں یہ ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں. ہاں, لیکن رئیسانی صاحب, یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ بلوچستان میں یہ دہشت گردی ہے, یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ گلے شکوے اپنی جگہ, لیکن لوگوں کو بسوں سے اتار کر کے ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے مارنا, اس کی تو کسی قسم سے کوئی اجازت نہیں, مطلب اس کو معاف نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ معاف تو پھر ریاستی دہشت گردی کو بھی نہیں کرنا چاہیے, معاف ان لوگوں کو بھی نہیں کرنا چاہیے جو چور دروازے سے پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھے اور ملک کے معاملات کو برباد کر رہے ہیں. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, سوات میں جو آپریشن ہوا, آج سوات کے لوگ کیوں اس آپریشن کے مخالفت میں سڑکوں میں نکل رہے ہیں؟ وزیرستان کے لوگ کیوں نکل رہے ہیں؟ اس کا مطلب کوئی معاملہ تو مشکوک ہے. میں ہی سمجھتا ہوں, میں ہر قسم کے دہشت گردی کا مذمت کرتا ہوں, وہ کسی بھی سیکٹر سے ہو, مگر سب سے بڑا دہشت گردی ہے کہ آپ کے ادارے عوام کے رائے عامہ کو پامال کرتے ہیں. اس سے زیادہ دہشت گردی ہو ہی نہیں سکتا جس کے نتیجے میں یہ پارلیمنٹ آ کے بیٹھا ہے. اور صرف یہ ہے کہ کسی کو خوش کرنے میں باتوں کا مذمت کروں. میں مذمت اس بات کا کرتا ہوں کہ جہاں عوام کو حق رائے دہی سے محروم کیا گیا ہے, اس کے بعد یہ جو دہشت گردی جس کو کہیں یا ایک شورش کہیں, وہ بائی پروڈکٹ ہے اس پالیسی کا جس پالیسی نے عوام کو اپنے رائے سے محروم رکھا ہے.